نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عزت مآب حافظ طاہر محمود قادری صاحب، میرے استاد مکرم حافظ مدثر صاحب، قبلہ شاہ صاحب، رسول شاہ صاحب اور دیگر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آج اپنے ذکر کے لیے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے اکٹھا کیا ہے. اور آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری، ان کی شخصیت ہے. اللہ کا ہم پر یہ بھی احسان ہے کہ اس پرفتن دور میں جہاں پر ہمارے ایمان پر، اسلام پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اللہ نے ہمیں ایک ایسی علمی، عملی، روحانی، اعتقادی، ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت عطا کی ہے جو ہمیں ہر میدان پر رہنمائی عطا کی. ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے اوصاف ہیں جنہیں مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو چند پہلوؤں کو بیان کرتا ہوں. اس صدی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک باکمال علمی شخصیت کے طور پر لوگوں کے سامنے بلائے. ایسی شخصیت جو کہ دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے کمال رکھتی ہے. آپ اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دینی علوم کی طرف نکل جائے تو اسے اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ دنیاوی علوم پر دسترس حاصل کرے، اور اگر کوئی دنیاوی علوم کی طرف نکل جائے تو اسے بھی اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ دین کا گہرائی سے مطالعہ کرے. اپنی انتھک محنت سے اپنی شخصیت میں یہ دونوں چیزیں جمع کر، یکجا کر، دینی علم کو بھی اکٹھا کیا اور دنیاوی علم کو بھی اپنے پہلو، اپنی شخصیت میں سمو دیا. دنیاوی علم میں آپ نے لا میں پی ایچ ڈی کی، اور دینی علم تو آپ کے سامنے ہے، آپ علم کا سمندر ہیں. پھر آپ کا جو علمی فیض تھا یہ آپ تک نہ رہا، آپ کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہوئے. ان شاگردوں نے پھر ادارے قائم کیے، ادارہ منہاج القرآن کے ذریعے علم کو فروغ دیا. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی شخصیت کو علم کے لیے وقف کر دیا. جو تاثیر آپ کی زبان میں ہے وہی تاثیر آپ کے قلم میں بھی ہے. اور جس طرح آپ کی تقریر میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اسی طرح تصنیف و تالیف میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور ہزاروں لاکھوں شاگرد وہ تو الگ بات ہے، اور آپ کی جو علمی کاوش ہے، علمی فروغ جو آپ نے علم کو فروغ دیا، اس سے معاشرے پر ایک اثر یہ بھی ہوا کہ وہ پرانا جو ممبروں پر ایک کلچر چلا آ رہا تھا، قصے کہانیوں کا، دوڑے ماہیوں کا جو کلچر تھا، جب ان لوگوں کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کی آسان رسائی انہیں مل گئی تو انہوں نے دلیل کو پکڑ لیا. قرآنی انسائکلوپیڈیا کے ذریعے علماء تک، عام عوام تک، ہر موضوع تک رسائی مل گئی. منہاج السوی، دیگر کتب حدیث، سیرت الرسول، یعنی کہ آپ نے اسلام سے ریلیٹڈ ہر موضوع پر قلم اٹھایا. اور اگر کسی شخص کو معلوم نہ ہو کہ یہ شخصیت کیا ہے، کوئی ایجوکیٹڈ بندہ ہو اور اس کے ہاتھ میں آپ اس کی ایک ایک کتاب دے دیں تو وہ نام بتاتا جائے گا. مثلاً اس کے ہاتھ میں آپ اسلام اور جدید سائنس کی کتاب دے دیں، کریشن آف مین، کریشن آف یونیورس، اگر یہ کتابیں دے دیں تو وہ شخص کہے گا کہ یہ کوئی ایسا شخص ہے کہ کوئی سائنسدان ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے. اگر اس کے ہاتھ میں آپ اسلام کا معاشی نظام بلا سود بنکاری یہ کتاب دے دیں تو وہ کہے گا کہ یہ کوئی ایسا شخص ہے جو کہ اکانومسٹ ہے، معیشت دان ہے. اگر اس کے ہاتھ میں آپ قانون کی کوئی کتاب اٹھا کے دے دیں جو ڈاکٹر صاحب کی لکھی ہوئی ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو زبردست قانون دان ہے. اگر تفسیر پکڑا دے تو کہے گا کہ یہ زبردست مفسر ہے. احادیث کی کتابیں دے دے تو کہے گا کہ یہ ایک زبردست محدث ہے. یعنی اسلام سے ریلیٹڈ کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جس پر وہ بولے نہ ہو یا انہوں نے قلم نہ اٹھایا ہو. اور قلم بھی ایسے اٹھایا کہ لوگ جب پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں. یہ ایک قصے کہانیوں کا کلچر ختم ہوا جس میں کہ ایسی کہانیاں بھی ہوتی تھی جو غیر معتبر تھی، غیر ثقہ تھی. علم کو رواج ملا.
اور پھر پہلے جو تقاریر ہوتی تھی وہ روکھی سوکھی تھی، تو انہوں نے تقاریر کے اندر عشق رسول کا شرارہ داخل کیا، عشق رسول سے لبریز تقریریں لی، مواد قرآن و احادیث سے لیا اور عشق رسول سے لبریز تھی، محبت رسول سے لبریز تھی۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مناظرانہ جو کلچر تھا وہ بھی ختم ہو گیا، لوگ مناظرے کرنا چھوڑ گئے، لوگ محبت کی بات سننے لگے، عشق کی بات سننے لگے۔ پھر ان کا ایک بہت بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے ہر انتہا پسندی کے خلاف جہاد کیا ہے۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب ہر دوسرے تیسرے دن خبر سنتے تھے کہ فلاں محلے میں، فلاں گلی میں، فلاں مسجد میں، فلاں امام بارگاہ میں خود کچھ حملے ہو گئے، اور بعض مذہبی طبقے کے لوگ بھی اس کی فیور کرتے تھے، اور پوری دنیا میں یہ ایک میسج گیا تھا کہ مسلم قوم ایک دہشت گرد قوم ہے۔ آپ نے اس دور میں ایک بڑا تاریخی فتویٰ دیا دہشت گردی کے خلاف، اور پوری دنیا میں اس کو لانچ کر دیا، اور پوری دنیا کو بتایا کہ اسلام کا ایک پرامن اور صاف ستھرا کلیئر چہرہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ پھر اسی طرح ناصبیت اور رافضیت، یہ دو انتہائی بھی تھی، یہ بھی اپنے عروج پر پہنچی۔ رافضیت کی طرف سے صحابہ کرام کی عزت و تکریم پر حملے ہوئے، اور ناصبیت کی طرف سے اہل بیت کے بغض کو فروغ ملا۔ آپ نے اپنی تصنیف و تعریف کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے اسلام کا معتدل چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور مسلمانوں کو ان دو انتہاؤں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ پھر آپ کی جو شخصیت ہے، چونکہ آپ کی جو گروتھ ہے وہ آپ کے والد گرامی ڈاکٹر فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جید علماء سے ہوئی ہے۔ آپ کی فکر میں علامہ اقبال کی فکر کے بھی آپ حامل ہیں، تو آپ نے بچپن سے آپ کا قرآن کے ساتھ ایک گہرا شغف تھا، ایک گہرا تعلق تھا۔ جب گہرائی سے قرآن کو پڑھا جائے نا، تو قرآن ہمیں صرف نماز روزے کی بات نہیں کرتا، محض نماز روزہ حج زکات یہ بات نہیں کرتا، قرآن پورے نظام کی بات کرتا ہے۔ قرآن جہاں یہ کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وہاں یہ بھی کہتا ہے كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ۔ جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز میں جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ حق و باطل کا معرکہ ہو تو حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جہاں قرآن مظلوم کی داد رسی کرتا ہے، وہاں قرآن موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کے پاس جا، بے شک وہ باغی ہو چکا ہے۔ تو قرآن مظلوم سے لے کر ظالم تک اور محکوم سے لے کر حاکم تک ہر کسی کو ڈیل کرتا ہے۔ تو قرآن کو جب انہوں نے بطور نظام سٹڈی کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نظام ہے یہ ممبر و محراب سے یا واعظ و نصیحت سے یہ نظام راج نہیں ہوگا، اس کے لیے سیاسی غلبے کی ضرورت ہوگی۔ تو سیاسی جدوجہد کے لیے نکلے، انہوں نے پاکستان کا جو سیاسی نظام، جو پراگندہ نظام تھا، اس کو بے نقاب کیا، اور مسلمانوں کے اندر بیداری شعور کمپین کے ذریعے انہیں بیدار کیا کہ لوگوں انقلاب کے لیے اٹھو، اپنی حقوق کی جنگ لڑو، اور اگر آج نہیں اٹھو گے تو کل تمہاری نسلیں بھی غربت کی لکیر کے نیچے ہوں گی۔ اور آج آپ دیکھ لیں وہ سب انقلاب کی صدائیں لگاتے رہے، اپنی حجت پوری کر گئے، چلے گئے، اور آج پاکستان کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو ہمارا دعا ہے کہ اللہ ان کی زندگی میں انقلاب کا سورج طلوع کرے، اس ملک کو خوشحال بنائے، ملک سٹیبل ہو، مستحکم ہو، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامتی والی عمر خضر عطا فرمائے، اور وہ اسی طرح اسلام کی تجدید اور اسلام کی آنے والی نسلوں کے لیے جو وہ کام کر رہے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت پیدا فرمائے اور اس میں انہیں معاونت عطا فرمائے۔ والسلام۔